ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ تمام حمد کا لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کی بڑائی ہم بیان کرتے ہیں. کبریائی کا مستحق وہی ہے. اسی کا شکر ہم بجا لاتے ہیں. اسی کے دربار میں ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہمیں حوالے کیا اور وہ طریقہ بتایا کہ جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی اور سرخروئی ہمیں مل سکتی ہے. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی اور آپ کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عزیز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے، جو رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. یہ ہدایات ہمیں ساری انسانیت کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے قریبی ہیں، ہمارے اپنے ماں باپ اور رشتہ دار ہیں، جن سے رات دن ہمیں سابقہ پڑتا ہے، اپنے پاس پڑوس والے اور اپنے محلے والے، یہاں سے شروع ہو کر پوری انسانیت کی بھلائی کا، ان کے لیے فائدہ پہنچانے کی جو ہدایت کی ہے، بڑی جامع ہدایت ہے جو اس آیت میں ہمیں ملتی ہے. بلکہ ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس عقیدے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت، انسانیت کی بہتری کے لیے اور انسانیت کے نفع کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دیں اور کام کریں. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا جو عقیدہ ہے، اس میں دو پہلو، ایک تو اللہ رب العالمین پر ایمان، اس کے الہ ہونے اور اس کے علاوہ کسی کے الہ نہ ہونے کا اقرار، اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اقرار ہے. ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو خود خدمت انسانیت کی بڑی واضح تشریح ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفات عالیہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہم سب کا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے. یعنی وہ ایسا رب ہے، ایسا پروردگار ہے کہ ساری انسانیت کی بلکہ تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کی پوری کرنے کا اس نے انتظام فرمایا ہے. وہ مستقل ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے. اس سے بالا تر کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس پر لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہماری بنیادی ضروریات کے پورا کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. اور یہاں تک کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کہ اسے راہ ہدایت بتائی جائے، اسے جنت میں جانے کا راستہ بتایا جائے، اسے جہنم سے بچایا جائے، اس ضرورت کے بھی پورا کرنے کا مسلسل اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر
کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر وہاں آپ کی ساری تعلیمات کو باقی رکھا کہ قیامت تک کا انسان اس سے ہدایت حاصل کرتا رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، یعنی اس کی رحمانیت کا، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، انسانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ رازق ہے، ہر فرد کو بلکہ ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، انتہائی مائنیوٹ اور انتہائی چھوٹا جاندار، کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، حشرات الارض کیوں نہ ہو، ان کی بھی ساری ضرورتوں کا، ان کے رزق کا، ان تک پہنچانے کا انتظام اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سمیع و بصیر بھی ہے، علیم اور خبیر بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنے وسائل دیے گئے ہیں، کس کو کتنی طاقتیں دی گئی ہے، کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں فراہم کی ہیں، اور ان وسائل کا، ان طاقتوں کا، اور جو چیزیں فراہم کی گئی ہیں اس کا استعمال کر کے وہ کیسے انسانیت کی بھلائی کا، انسانیت کی بہتری کا، انسانیت کی خدمت کا کام کرتا ہے۔ وہ سمیع و بصیر بھی ہے، علیم اور خبیر بھی ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ انسان کیا کام کس نیت کے ساتھ کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ کو خبر ہے۔ نہ صرف اللہ کو خبر ہے بلکہ وہ سارے چیزوں کے ریکارڈ کرنے کا بھی اس نے اہتمام فرمایا ہے۔ پھر اس سے اور آگے بڑھیں تو وہ مجیب الدعوات بھی ہے اور غنی اور صمد بھی ہے، ہر قسم کی دعائیں۔ انسان 7 بلین انسان، اس سے بلکہ زیادہ انسان اس دنیا میں بستے ہیں، پھر انسانوں کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں جو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان تمام کی دعاؤں کو سننے والا، ان کی پکار پر لبیک کہنے والا، ان کو جواب دینے والا، ہر دعا پر اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی ہستی ہے، اور وہ غنی اور صمد بھی ہے۔ سارے خزانوں کا مالک ہونے کے باوجود وہ انتہائی بے نیاز ہے، کسی کے اوپر وہ ڈیپینڈ نہیں ہے، کسی کی اس کو حاجت نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں، اور ساری مخلوقات کی حاجتیں اگر پوری ہو سکتی ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو ایسے مالک، ہمارے عقیدے میں ایسے مالک کا تعارف کرایا گیا ہے جس کا صرف ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، مسائل سے نکالنے، مصیبتوں سے نکالنے، پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہم جو کچھ ہو سکتا ہے کریں۔ اور اس سے بڑی کیا مصیبت، اس سے بڑی کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ انسان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے، تو جہاں ان کے کھانے کا، کپڑے کا، رہنے کا، علاج کا، تعلیم کا انتظام کریں، وہیں پر ان کی آخرت بنانے کا بھی کام کریں۔ پھر عقیدے کے دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختصر ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ کا جو تعارف قرآن مجید میں کروایا گیا ہے، قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نبی الرحمہ ہیں، کہ آپ کی ذات سراپا ساری انسانیت کے لیے جب سے آپ تشریف لائے قیامت تک کے انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ یعنی آپ نے جو حکم دیا ہے، جو چیزوں پر عمل کر کے بتایا ہے، جو پیغام قرآن مجید کی شکل میں لایا، اور جو ہدایتیں خود اپنی زبان مبارک سے یا اپنے عمل مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا نہیں مگر رحمت بنا کر، یعنی سراپا رحمت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ پھر قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسی ہستی کو بھیجا ہے جو تمہارے معاملے میں، تمہاری بھلائی کے معاملے میں بہت حریص ہے، صبح اور شام ہر وقت ان کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ وہ تمہاری بھلائی کا کام کریں، تمہیں جہنم سے بچا لیں، تمہاری دنیا صحیح ہو جائے، تمہارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ اور انسان جو کرب میں، پریشانیوں میں، غلامی میں مختلف قسم سے گھرا ہوا ہے، ان سب سے نجات دلا کر صرف اللہ کا غلام بنا دیں، دنیا میں بھی انسان کو آزاد کریں اور آخرت میں بھی انسان کامیاب ہو جائے۔ تو یہ رؤوف اور رحیم ایسی غیر معمولی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے۔ یہ بھی کہ وہ محسن انسانیت بھی ہیں، یتیموں کے سرپرست ہے، بیواؤں کا سہارا ہے، مظلوموں کے حامی ہیں، غریب، محتاج اور مسکین کی امیدوں کا مرکز ہے۔ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ دوسرے جز کا ایک مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ، خصوصاً مسلمان زیادہ سے زیادہ انسانیت کی بھلائی، اس کی خیر خواہی اور ان کی خدمت کرنے کے اوپر لگائے۔ تو یہ دراصل ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اس میں اگر مختصر ایک نقطہ کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہی صفات اختیار کی جائیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، وہی صفات اختیار کی جائیں جو محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے جس کی ایک جھلک میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا، عقیدے کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین گائیڈ اور ماڈل اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی زندگی کو اور آپ کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے اس طرح رکھنا کہ ایک ایک پہلو پر اس پر عمل کی کوشش کرنا، جو آپ نے کیا ہے وہ کرنا اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ دراصل دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے۔ اسلامی شخصیت کا نمونہ جو قرآن میں اور حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے، چند پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا خدمت انسانیت کے حوالے سے۔ اور سب سے پہلی اور انتہائی جو منظم خادم انسانیت کی خدمت کرنے والی اگر کوئی ہستی تھی تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی کیفیت میں جب آپ گھر پہنچے تو کانپ رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جاتے ہی فرمایا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، تو اہل خانہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ کچھ دیر کے بعد جب تھوڑا اطمینان ہوا، کچھ دیر کے بعد اس کیفیت پہ قابو پائے تو پھر کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے وہ پورا واقعہ جو پہلی نزول کا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے جواب میں اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو ان کے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سننے کے بعد ہماری ماں حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، دراصل وہ اسلامی شخصیت کا ماڈل ہے جسے آپ کو اور مجھے اختیار کرنا ہے، کہ ایک ایسا ماڈل جو انسانیت کی خیر اور بھلائی کے اندر صبح سے شام میں لگا ہوا ہے، ایسا اسوہ حسنہ جس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی کا کام کیا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رنج نہ دے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، نادار کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور تمام نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو عقیدہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تشریح میں آپ کے اور میرے اوپر لازم آتی ہے کہ ہر مسلمان اگر یہ کیفیت اختیار کر لے کہ چلتے پھرتے انسانوں کی مدد کی جائے، انسانوں کے مسائل حل کیے جائیں، بڑی بڑی رقوم جمع کر کے ادارے بنا کے کام کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہر انسان، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر جو کچھ ہو سکتا ہے، اگر اس کا جیب اجازت نہیں دیتا تو دو میٹھے بول دے، کچھ رہنمائی کر دے، اس کے لیے کچھ بھلائی کا کام کر دے، تو یہ انسانیت کے لیے ایک ایسی ٹانک ہوگی، ایسی دوا ہوگی کہ ہر انسان کے مسائل اس سے حل ہوں گے اور لوگوں کے دل جڑتے چلے جائیں گے۔ آج سماج میں جو نفرت پھیل رہی ہے، آج سماج میں جو ایک دوسرے سے طبقے الگ الگ ہو رہے ہیں، اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے جا کر ان کے دلوں کے تار کو جھنجھوڑ دیں، ان کے دلوں کے تار کو چھوئیں، تاکہ وہ اللہ کی جو رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جو سیرت مبارکہ ہے، اس سے وہ مستفید ہوں، اس سے وہ استفادہ کریں، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور دنیا میں سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائیں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، اگر کسی کے پاس کچھ کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ بھلائی کر سکتا ہے تو فرمایا فلیفعل، اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، یعنی کوئی چانس نہ چھوڑے، کوئی امکان نہ چھوڑے، کوئی آپشن نہ چھوڑے، کوئی اپارچونٹی نہ چھوڑے، جو اس سے ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، جہاں ہو سکتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا، اپنے بھائی کے لیے بھلائی کا کام کرے۔ ان ينفع اخاہ فلیفعل، اسے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے تو نفع کا کام کرے۔ نفع پہنچانے میں دونوں پہلو ہے، ایک تو ہم نے اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر دیا، کوئی بہتر کام کر دیا، کوئی اچھی رائے دے دی، مشورہ دے دیا، کچھ نہیں تو مسکرا کر سلام علیک کر لیا، مسکلا کر گلے لگا لیا، تو یہ خیر کا، بھلائی کا بہت عظیم کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے شر سے اس کو محفوظ رکھیں، اپنے کسی غلط کام سے، اس کے امپیکٹ سے، اس کے شر سے دوسرے بھائی کو محفوظ رکھیں۔ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ان کی تعاون کرنا، مدد کرنا اور نفع پہنچانا اہم ہے۔ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے،
انسانیت کی خدمت کوئی نام اور نمود کے لیے، جھنڈا گاڑنے کے لیے، لیبل لگانے کے لیے انسانیت کی خدمت نہیں کرنا ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کا اصل مقصد یہ ہے کہ رنگ سے، نسل سے، مذہب سے، علاقے سے، سماجی حیثیت، ہر حیثیت سے بلند ہو کر اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ میرا ایک بندہ ننگا بھوکا آیا تھا اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو ویسی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ساری خدمت کریں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ مومن کی مثال باہمی محبت، شفقت اور ہمدردی کی ہے۔ جب ایک عضو کو، ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم بے خوابی اور بخار میں شریک حال ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی مثال ایسے ہی ہے، انسانیت کی مثال ایسی ہے، بلکہ خاص طور سے امت مسلمہ کی مثال تو ایسی ہی ہے۔ مومنین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ایک مومن بھائی کو، ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پڑوسی اس بات سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تو اس کا مسئلہ ہے۔ راستے چلتے ہوئے کسی کو اگر کوئی نقصان ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو دیکھنے والے اس بات سے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، بلکہ اس کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ اس کا مسئلہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کی مثال دے کر، اگر کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے، کسی کے پیر میں تکلیف ہو جائے، کسی کے سر میں درد ہو جائے، تو وہ صرف سر کا درد نہیں رہے گا، ہاتھ اور پیر کی تکلیف نہیں رہے گی، بلکہ پورا جسم اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ تھکاوٹ میں، درد کو فیل کرنے میں، بخار کے چڑھنے میں، ہر حیثیت میں پورا جسم فیل کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں بانٹ لیا۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی مسجد میں آنے والا ہے تو کوئی مسجد میں آنے والا نہیں ہے، کوئی عمل کرنے والا ہے تو کوئی شرابی ہے۔ مختلف خانوں میں ہم نے بانٹ لیا، کوئی بزرگ ہے تو کوئی نوجوان ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے۔ یہ خانوں کی تقسیم ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، نہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، بلکہ آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ سارے مومنین ایک جسد واحد ہے، ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے۔ اگر ان میں کسی کو تکلیف پہنچی تو اس کی تکلیف کا اعلان یا اطلاع جہاں جہاں تک جائے گی، سب پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کی تکلیف کو رفع کرنے اور اس کو راحت پہنچانے اور اس کے ساتھ رحم کا اور نفع کا معاملہ کرنے کے اوپر لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو رحم کرنے والے ہیں ان پر بابرکت اور اعلیٰ رحمان کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی۔ جو دنیا والوں پر رحم کرتے ہیں، آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ جو دنیا والوں کے کام میں لگ جاتے ہیں، کسی کی کوئی مصیبت، کسی کی کوئی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ انسان کے لیے خوش بختی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ تو ایک انسان اپنے جیسے انسان کی مصیبت دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مصیبت دور کر نہ پائے، لیکن دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کی مصیبت دور کرنے کا ذمہ اللہ رب العالمین لے لیتا ہے۔ اور جس کی مصیبت دور کرنے کا ذمہ اللہ رب العالمین لے لے تو وہ تو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں ہے، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں کہ کتنی واضح اور کتنی کلیئر بات، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ایک پورا سمندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں چھپا ہوا ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، میرے لیے اور ہم میں سے جو کچھ موجود ہیں ہر ایک کے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے اپنے اوپر رحم کیا جائے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر رحم کا معاملہ کیا جائے، انسان رحم کریں، میرے رشتہ دار رحم کریں، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، میرے آفس والے، میرے پڑوس، میرے دوست اور رشتہ دار میرے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، تو ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے تو ضروری ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں۔
تب کہیں جا کر اس بات کی گارنٹی ہو سکتی ہے، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ میرے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جس کے اندر رحم نہیں ہوتا، جو دوسروں کے ساتھ شفقت سے، محبت سے، رحم سے پیش نہیں آتا، تو وہ بھی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اور اگر یہ معاملہ جب اللہ کی طرف سے ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر وہ انسان، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس سے اللہ اپنے رحم کا ہاتھ اٹھا لے۔ اگر اللہ کسی سے اپنی رحمت اٹھا لے تو اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا ناکام انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی رحمت کو آواز دینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بہتر اور محبت کا معاملہ کریں، تب کہیں جا کر ان کے ساتھ رحم کیا جائے۔ انبیاء کے بعد سب سے بلند ہستی، انبیاء کے بعد جو انبیاء کے صحابہ ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے بلند ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر جب ہماری ماں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی، تو ان میں آپ کے ایک بھانجے رشتہ دار بھی تھے جن کی وہ مستقل مدد کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے۔ تو انسان ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا میں پال رہا ہوں، جس کے لیے ہر چیز کرتا ہوں، وہ بھی اس جھوٹی تہمت کے اندر شامل ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے میں اس کے تعاون نہیں کروں گا۔ بات تو صحیح تھی، اس میں کیا غلط بات تھی؟ لیکن جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ فوراً آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال اور وسائل ہیں، صاحب مقدرت ہیں، ان کو اس بات کی قدرت ہے کہ لوگوں کو مدد کریں، اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مساکین و مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو اور ان کی مدد کو جاری رکھو۔ یعنی کسی کی بیٹی، اور وہ بیٹی بھی کون سی؟ نبی کی بیوی، ایسی عظیم شخصیت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ معاف کر دو، اگر تم معاف کرے گو تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ معیار ہے شخصیت کا، اسلامی شخصیت کا، جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ انسان ہر صورت میں دوسروں کی بھلائی کا کام کرے، چاہے اس سے فائدہ پہنچے فائدہ نہیں پہنچے، بلکہ الٹا اگر اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے تب بھی وہ بھلائی کا کام کرے، انسانیت کی خدمت کا کام کرے، انسان کو مسائل سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے نکالنے کا کام کرے اور اس کے لیے نفع پہنچانے کا اور نفع بخش بننے کا کام کرتا رہے۔ اور یہ سارے کام جو ہے اس کا مقصد کیا بتایا گیا قرآن مجید میں؟ وہ یہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ کوئی لیبل چاہتے ہیں، نہ کوئی جھنڈا چاہتے ہیں، نہ کوئی مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، نہ واہ واہ چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ اسپرٹ ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ روح ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کوئی انسان ہو، کسی مذہب سے، کسی نسل سے، کسی ذات سے، کسی مقام سے، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر انسان ہے تو تمہاری ہمدردی کا، مدد کا مستحق ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہ کہ انسان جب اس دنیا میں بستے ہیں تو ہر انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک انسان کو ایک جنگل میں، ایک بیابان میں پیدا نہیں کیا ہے۔ 7 بلین سے 8 بلین انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک زمین بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک معاشرے کے اندر، ایک سماج، ایک سوسائٹی کے اندر پیدا کیا ہے، تو وہاں پھر ہمارے بھی حقوق ہیں، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں اور دوسروں کے فرائض بھی ہے۔ ہر شخص کی جو فرضیت ہے، ہر شخص کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ دوسرے کا حق ہے۔
دوسرے کا جو حق ہے وہ میری ذمہ داری ہے، اور میرا جو حق ہے وہ دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ یہ معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ہم کو پیدا کیا گیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کا حق ادا کریں۔ سب سے پہلے ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، خاندان، پھر اس کے بعد سماج، اور پھر پوری انسانیت۔ یہ ترتیب وہ ہے جو خود قرآن مجید میں اس آیت میں بیان کی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پھر ایک اور پہلو جو مقصد ہے اس خدمت انسانیت کا، وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک بہترین معاشرہ تیار ہو۔ اگر اس معاشرے میں برائیاں ہوں گی، اس معاشرے میں خرابیاں ہوں گی، اس معاشرے کے اندر لوٹ مار ہوگا، اس معاشرے کے اندر ناانصافی اور ظلم ہوگا، تو اس لوٹ مار اور ظلم اور ناانصافی سے جہاں معاشرہ کراہے گا، جہاں معاشرہ پریشانی سے گزرے گا، وہیں آپ اور میں بھی اس تک پہنچ جائیں گے، اور وہ خراب چیزیں آپ کے اور میرے گھر کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے بھی ضروری ہے انسانیت کی خدمت، تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ تیار کر سکیں اور ایک بہترین سوسائٹی ہم تیار کر سکیں۔ اور یہ خدمت انسانیت کا جو تصور ہے، جیسا میں نے درمیان میں آپ کے سامنے بات رکھی خطبے کے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے ادارے قائم کر چلائیں، وہ بھی بہت ضروری اور مطلوب ہے آج کی دنیا میں، یعنی اجتماعی کاموں کے ذریعے سے خدمت کی جائے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم میں کا ہر فرد انسانوں کا سچا خادم بن جائے۔ وہ جذبہ، وہ تڑپ، وہ چنگاری ہمارے دل اور ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہمارا دل دھڑکنے لگے، اور اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی کو اور اس کی یعنی تکلیف کو رفع کرنے، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ جو شخص مظلوم اور مضطر کی فریاد رسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخششیں لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اس کے ہر معاملے میں اصلاح اور درستی کی ضامن بن جاتی ہے، اور باقی 72 قیامت کے روز اس کے درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ یعنی انسان جب کسی کی بھلائی کا کام کرتا ہے، کسی مظلوم اور مضطر کی فریاد رسی میں لگ جاتا ہے، اس کے مسائل حل کرنے میں لگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 73 بخششیں، 73 ریوارڈز اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ ہوتی ہے جو اس کے زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور 72 وہ ہوں گی جو اس کے لیے آخرت میں درجات کا بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ کیا غیر معمولی اللہ تعالیٰ کا رحم، کیسی غیر معمولی مہربانی، کیسی اس کی عنایات ہیں ہمارے اوپر کہ وہ دنیا میں ایک بخشش کے ذریعے سے اس کی ساری مسائل کو حل کر دے گا، لیکن باقی جو 72 ریوارڈز ہوں گے وہ آخرت میں اس وقت انسان کے کام آئیں گے جبکہ اس دن کوئی اس کا کام آنے والا نہیں ہوگا، وہ صرف اپنا نام اعمال لے کر آخرت میں پہنچے گا۔ ویسے موقع پر یہ چیزیں اس کے لیے کام آئے گی جو انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے جو چیزیں اس نے جمع کی تھی وہ اس دن کام آنے والی ہوں گی، وہ اس دن اللہ کے دربار میں اس کے لیے نفع بخش بنے گی اور کامیابی دلانے والی بنے گی۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا اللہ اسے قیامت کے دن جنت کی غذا کھلائے گا، اور جس کسی مومن نے کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا، اللہ اسے قیامت کے روز بہترین خالص مہربند مشروب پلائے گا، اور جس کسی مومن نے کسی ننگے مومن کو کپڑا پہنایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ آپ تھوڑا کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت بھی دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے، اور یہاں ہم ایک بہت معمولی چیز دے رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا، 2 لقمے، چند کپڑے، اور اس کے لیے پیاس بجھانے کے لیے پانی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسی عظیم نعمت دے رہا ہے کہ جنت کے ایک لمحے کا داخلہ، جنت میں ایک لمحے پہنچ جانا اس کی پوری زندگی سے زیادہ افضل ہوگا، پوری زندگی کا بدلہ اس میں نکل جائے گا۔ تو ایسی انعامات اور ایسے مہربانیاں ہیں، انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں۔ فرمایا کہ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ جس نے جد و جہد کی کسی معاملے میں، اب اگر جو میری گفتگو چل رہی ہے انسانوں کی خدمت، اگر اس کے معاملے میں اس نے خدمت کی تو انما یجاہد لنفسہ، فرمایا کہ اس کا فائدہ اسی کے نفس کو ہوگا،
جو کچھ اس نے خدمت کی ہے اس کا فائدہ سراسر اسی کو پہنچے گا۔ دنیا میں تو کچھ تھوڑی بہت ہم خدمت کر دیں گے، لیکن اس کا فائدہ جو آخرت دنیا میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں پہنچے گا وہ ہماری ساری امیجنیشن سے، ہمارے تخیلات سے انتہائی بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ایک فارسی شعر میں بات بتائی گئی ہے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، کہ اگر تم کو خدمت کا موقع مل رہا ہے تو بادشاہ پر احسان مت دھرو، کہ تم کو اگر کسی کی خدمت کا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو یہ اللہ پر تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں خدمت کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اگر خود سے چاہیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام بلند پر پہنچانا چاہے گا تو وہ ہمارے لیے راستے فراہم کرے گا، وہ ہمارے لیے مواقع فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں انسانیت کی خدمت کرنے اور انسانیت کو کرب سے نجات دلانے کا ہمیں ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں عطا فرمائے اور انسانیت کو آخرت کی کامیابی کی طرف بلانے اور اس کی طرف انہیں دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔